کل کو آنے دیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج کا موضوع بھی یہی ہے، کل کو آنے دیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہو کر رہے گا، اس کی جلدی نہ مچاؤ. مستقبل کے بارے میں اندازے نہ لگائیں. وضع حمل اپنے وقت پر ہی ہوگا نا. وہ دن پورے کرنے ہوتے ہیں، انتظار کرنا ہوتا ہے، جلدی سے تو کچھ نہیں ہوتا. پھل کو پکنے سے پہلے توڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. کچا پھل ہے، آپ کو اتنا وقت دینا ہے اس کو. کل ایک ایسی چیز ہے جو ابھی آئی نہیں، جس کا ابھی کوئی وجود نہیں، جس کا کوئی مزہ نہیں، جس کا کوئی رنگ نہیں. تو ہم اس کے مصائب، آرزوئیں، توقعات، اس کے حادثات، اس کے واقعات کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنے آپ کو ہلکان کیوں کریں، جبکہ ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ آئے گا بھی یا نہیں، خوش کن ہوگا یا خدا نہ خواستہ نہیں ہوگا. اہم یہ ہے کہ وہ ابھی عالم غیب بھی ہے، عالم وجود میں نہیں آیا. تو ہم پہلے ہی سے اس کو پانے کی کوشش کیوں کریں، جبکہ ممکن ہے کہ ہم اس تک پہنچے ہی نہ، یا پہنچ بھی جائیں. مستقبل کے بارے میں ذہنی لڑائی لڑنا، غیب کی کتاب کھول کھول کر اس میں متوقع پریشانیوں پر پریشان ہونا شرن ناپسندیدہ ہے کہ وہ خواہشات کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے. جو آج ہے وہی آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، مومن 1 سال کی پلاننگ تو کر سکتا ہے، لیکن بس کر کے اپنے کام لگ جائے اور پھر ہوتا چلا جائے گا. جو ہوتا چلا جائے اس کے ساتھ نبھا کرتے چلے جائیں. جس طرف میرا رب موڑے مڑتے چلے جائیں. جو بھی معاملہ اس دن ہوتا ہے وہ آج میں شفٹ ہو جائے گا نا، آپ اس سے نبھا کریں گی. آج کسی کا رویہ غلط ہے، آپ نے اس کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھنا ہے آج بس. تو شرن اسلام میں یہ ناپسندیدہ چیز ہے کہ آپ آنے والے ابھی مستقبل آئے ہی نہیں، کل آئے ہی نہیں، تو آپ اس کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنے آپ کو گھلا گھلا کے یا پھر ایسی لامتناہی سلسلہ خواہشات کا جمع کر لیں. اور عقلاً بھی یہ ناپسندیدہ ہے، سائے سے کشتی لڑنا ہے. بہت سے لوگ دنیا کے مستقبل کو تاریک، بھوک پیاس، بیماریوں اور مصیبتوں سے بھرا سمجھتے ہیں. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شیطان تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. چینی کہاوت ہے نا، جو پل ابھی آیا نہیں اس سے پار بھی نہ کریں. بچے بڑے ہوں گے تو کیا بنے گا، پتہ نہیں بیٹیوں کا نصیب کیسا ہوگا، پتہ نہیں بہویں کیسی ملیں گی. اب میں چاہتی ہوں کہ ان کے لیے کچھ کر جاؤں، کچھ بنا جاؤں. یہی ہماری ہر وقت پریشانی ہے نا. میں ڈرتی ہوں کہیں بھیجنے سے یہ نہ ہو جائے، مجھے خوف آتا ہے وہ نہ ہو جائے. ہر وقت کا خوف پالا ہوا ہے، ہر وقت کی پریشانی پالی ہوئی ہے. ایک سمپل سی چھوٹی سی بات بتاتی جاؤں تو اس نے مجھے بڑا فائدہ دیا کہ کوئی نوجوان تھا تو اس نے بڑی محنت کی مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس کی فیورٹ پہاڑی جگہ تھی، اور وہاں پہ اس نے اپنا بہت خوبصورت کاٹیج بنوایا، بہت خوبصورت. اور بناتے بناتے وہ عمر بھی اس کی ڈھل گئی، اچھا خاصا وہ بڑا بھی ہو گیا. جب وہ کامیاب ہوا، بڑا ہو چکا تھا، وہاں جا کے بیٹھا اور کاٹیج کے خوبصورت پہاڑی کی چوٹی پہ بڑے پرفضا مقامات پہ باہر ٹیرس پہ کرسی میز پہ چائے رکھ کے، تو چائے پیتے پیتے دور نیچے جنگل میں اسے ایک بندہ نظر آیا جو بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا اور اس کا ریوڑ چار رہا تھا. اس نے کسی طرح اپنے ملازم کو اس تک بھیج کے نا، جو وہاں کئی پہاڑی علاقے کا تھا، اسے بلوایا اور اس سے بات چیت کرنے لگ گیا. اب ذرا اکیلے کاٹیج میں ویرانی میں وہ مزہ تو نہیں آتا. تو کہا کہ
اچھا کیا کرتے ہو؟ اس نے سارے چرواہے نے اپنے معاملات بتائے، یہ کیا وہ کرتا ہوں، اس طرح چلتا ہوں، صبح یہ کیا وہ کیا، آج کا سوچتا ہوں بس۔ وہ اپنا بتانے لگ گیا، میں نے جوانی میں یہ محنت کی وہ شخص، اور آج میں آرام سے بیٹھ کے یہاں چائے پی رہا ہوں۔ تو اس چرواہے نے آگے سے پتہ ہے کیا کہا؟ وہ تو میں نیچے جنگل میں بیٹھا بھی پی رہا تھا۔ تو سوچنے لگ گیا کہ واقعی کہ چائے تو وہ بھی پی رہا تھا اپنے تھرمس سے نکال کے، چائے میں بھی پی رہا تھا، لیکن اس نے زندگی کو انجوائے کیا ہے اور میں خواہشات کے پیچھے دوڑتا رہا ہوں۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ ہم محنت نہ کریں یا خواہشیں نہ پالیں، لیکن جو کل نہیں آیا اس کے بارے میں اتنا ورried نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ سوچ کر روتے ہیں کہ کل بھوکے نہ رہ جائیں، عمر بڑھی ہے بیمار نہ ہو جائیں، وقت کے ساتھ ساتھ بیماریاں نہ لگ جائیں۔ کیوں لگے؟ صحت مند بھی تو آپ رہ سکتے ہیں۔ کتنے میرے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو 70+، 80+ ہیں، لیکن الحمدللہ بہترین لائف گزار رہے ہیں۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے نا، فقر سے آپ کو ڈراتا ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں دنیا ختم ہو جائے گی، بے شک ختم ہوگی، لیکن ایک اور دنیا بھی تو ہوگی نا جس کا آغاز ہوگا۔ اور پھر پریشان بیٹھے رہتے ہیں، انہونی باتوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ہر وقت گھبرائے رہتے ہیں۔ کل کو آنے دیجیے، آئے گا، وہ آج میں بدل جائے گا۔ اور ہم نے کل کا کیا سیکھا تھا؟ آج، بس آج کی زندگی، اسے ہم آج کی طرح جئیں گے۔ اس کی خبروں، اس کی پریشانیوں کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہتے ہیں۔ آپ کو آج سے فرصت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کل کا سوچیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ لوگ کل کے تفکرات کو نقد لے رہے ہیں۔ کس دن اسے ادا کریں گے؟ اور اس دن جس کا سورج بھی ابھی نہیں نکلا، لہٰذا لمبی امیدوں سے دور رہیں۔ آپ آج کے معاملات کو بہترین طریقے سے، نماز بھی بہترین طریقے سے، مثلا کسی طرح وقت ہوتا ہے ظہر کی نماز پڑھتے پڑھتے چلے سنتیں بعد کی 2 بعد میں پڑھ لیں گے، آپ ایک لمحے کو رک جائیں، نہیں آج ابھی میں نے صحیح خوش و خضوع سے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، آخری دن ہے میرے پاس، ایک ہی دن ہے میرے پاس، میری زندگی بس ایک ہی دن کی ہے، تو میں اپنی 5 نمازوں کو بہترین طریقے سے پڑھوں۔ تو ہر دن آپ کا آج کا دن ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو چیز ہمیں بہت ڈپریس کرتی ہے وہ ہے بیجا تنقید کا سامنا کرنا۔ بچوں کو بھی ہوتا ہے، بڑوں کو بھی ہوتا ہے، جہاں جس کا زور چلتا ہے وہاں وہ تنقید کر دیتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے جو دوسروں پہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں۔ پیار محبت سے کسی کو مشورہ دینا چاہتے ہیں ضرور دیں، تنقیدی مشورہ کوئی نہیں سنتا، لیکن ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمیں بیجا تنقید کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ کچھ ناسمجھ لوگ ایسے ہیں جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی برا بلا کہنے سے نہیں ٹلتے اور کہتے ہیں اللہ تو ظالم ہے، نعوذ باللہ، اللہ تو نے میرا یہ لے لیا، اللہ تو فلاں کو تو اتنا دیتا ہے، تو نعوذ باللہ انصاف نہیں کرتا۔ آپ لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں، آپ استغفر اللہ پڑھنے لگ جاتے ہیں اور بڑے بڑے کفریہ بول دیتے ہیں جو میں زبان پہ بھی نہیں لانا چاہتی، جبکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پالن ہار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزی دیتا ہے، اس کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں۔ پھر ہم اور ہماری، آپ اور جو خطا کار ہیں اور جو ہم خطا کار ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، کیا حیثیت ہے؟ جب میرے رب کو تنقید سے کسی نے نہیں بخشا، ہے وہ ذات ایسی کہ جس پہ نعوذ باللہ تنقید کی جائے؟ کتنا لٹا رہا ہے، کتنا دے رہا ہے۔ ہمیں یہ غصہ آتا ہے نا، میں نے اتنا کیا اور دیکھو مجھے جواب میں کیا ملا۔ کبھی رب نے کہا؟ ہمیں تو لوگوں کی بیجا تنقید کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، ہم تو انسان ہیں، ہماری تو کافی خطائیں غلطیاں بھی ہیں۔ اللہ کی ذات تو اس تمام چیزوں سے مبرہ ہے، لیکن انہیں بھی نہیں چھوڑتی دنیا۔ ہمیں برباد کرنے کے منصوبے بھی بنیں گے، جان بوجھ کر ہماری اہانت بھی کی جائے گی۔ جب تک آپ ہیں، آپ دے رہے ہیں، آپ بنا رہے ہیں، آپ کامیاب ہیں، آپ ترقی کر رہے ہیں، تب تک لوگ آپ پر تنقید کریں گے، ہاں سوائے اس کے کہ آپ زمین میں سما جائیں۔
یا ان کی نظروں سے ہی دور ہو جائیں، تب چھوڑیں گے پیچھا۔ جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں آپ کو اذیت پہنچتی رہے گی، آنسو بھی نکلیں گے، دل بھی دکھے گا، نیند بھی اڑے گی۔ جو زمین پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا وہ نہیں گرتا، گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ ہمیشہ یاد رکھیں پھلدار درخت کو پتھر پڑتے ہیں۔ اگر آپ میں کوئی کوالٹی نہیں، کوئی خوبی نہیں، آپ کچھ نہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں، آپ ہیں ہی نہیں۔ اور آپ ہیں، اگر آپ میں کوئی کوالٹی ہے، کوئی خوبی ہے، تو پھر آپ کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ آپ اسے پوزیٹیو بھی لے سکتے ہیں نا، کہ اگر جیسے میں اپنے بارے میں ہوں، اپنا مشورہ، اپنی مثال اس لیے دیتی ہوں کہ میں نے جس سے اپنے آپ کو کافی چینج کیا، کہ اگر مجھ پہ کوئی تنقید کی گئی تو میں نے پہلے دیکھا کہ آیا وہ درست ہے۔ اگر مجھے لگا کہ ہاں یہ برائی میرے اندر ہے، یہ کمی کوتاہی ہے، تو میں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اور اگر لگا کہ نہیں یہ نہیں ہے، پھر ایسا کیوں ہے، تو پھر میں نے اسے اگنور کیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ وہی حالات ہیں کہ دیکھا نہیں جا رہا، برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کا حل کیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ لوگ آپ پر اسی لیے تو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ علم، صلاحیت، اخلاق یا مال میں ان سے بڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو معاف کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کی یہ صلاحیتیں ختم نہ ہو جائیں اور اللہ کی نعمتیں آپ سے چھن نہ جائیں۔ مثلا آپ ایک اچھی بہو ہیں، اب باقی بہوؤں کو مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ آپ بھی بری بہو بن جائیں، پھر میں اور آپ برابر ہو جائیں۔ ادروائز کیا کہیں گے، وہ بھی تو اس گھر کی بہو ہے، وہ کتنی اچھی ہے اور آپ کیسی ہے۔ ایک شخص نے اپنا اوریجنل واقعہ لکھا، بہت زیادہ میں بکس پڑھتی ہوں اس میں، کہ میں کسی کے گھر گیا اور ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تو ان کی 2 بہویں تھیں۔ بڑی بہت اچھی تھی، بہت سارے گھر کا کام سب کچھ اس نے ذمہ داریاں اپنے سر پہ لی ہوئی تھی، ساس سسر کی بھی اور جٹھانی دیورانی جو گھروں میں معاملے ہوتے ہیں۔ تو چھوٹی آئی تو اس نے کہا میں تو بے وقوف نہیں بنوں گی، یہ تو سارا میرے پہ ڈال دیں گے۔ اس نے اپنے سر پہ ہر چیز کوشش کی کہ نہ ہی لوں۔ اب ساری بات ہے، فرق تھا، بڑی کی مزید رسپیکٹ بڑھ گئی، جو پہلے قدر کم تھی مزید قدر بڑھ گئی کہ نہیں بھائی یہ تو بڑے اچھے گھر کی بچی ہے، اس نے تو آج تک ہمارا اس قدر خیال رکھا، یہ چھوٹی کہاں سے آ گئی۔ اب جب چھوٹی نے دیکھا کہ اور تو کوئی حل نہیں، تو وہ چھوٹی آتے جاتے اسے کہ آپ تو بھابھی بے وقوف ہیں، آپ تو بھابھی بڑی نہ سمجھ ہیں، دیکھیں آپ کو کیسے آگے لگایا بنے، مجھے دیکھیں میں تو سر پہ چڑھایا ہی نہیں، میں نے تو پہلے دن سے ایک حساب سے رکھا ہے، میں کوئی نوکرانی بن کے آئی ہوں۔ وہ کہتی میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ کچن میں آ کے اس سے کہتی ہیں، اور کہتے ہیں آواز آ رہی تھی، اب تو گھر ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ بات کریں تو آواز آ ہی جاتی ہے، تو وہ کہہ رہی تھی آپ دیکھیں نا کیسی بیوقوف آپ کو بنایا ہوا، آپ ہی کو آرڈر دیتے ہیں، مجھے کوئی آرڈر دے کے دیکھے۔ تو اس نے بڑی نے بڑے تحمل سے کہا آرڈر نہیں، میں ان کی بیٹی ہوں، انہیں میرے ہاتھ کی ہر چیز پسند آتی ہے، اور مجھے اچھا لگتا ہے اپنے ساس سسر یا نندوں کی یا دیور و جیٹھوں کی کام آ کے خدمت کر کے، اور بچوں کی میں سب سے بہترین تائی ہوں، اور میں سب سے بہترین یعنی بھابھی ہوں، اور مجھ سے وہ سب پیار کرتے ہیں اور میرے ہی ہاتھ کا کھانا کھانا چاہتے ہیں، تو مجھے بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس نے لکھا کہ میں حیران ہو گیا کہ اتنا پوزیٹیو جواب، ورنہ جس طرح اس کو ورگلایا جا رہا تھا تو انسان کہہ دیتا ہے ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، کاش مجھے بھی یہ عقل آتی، میں بھی آتے سر پہ نہ چڑھاتی، تم دیکھو کتنے مزے کرتی ہو، اپنے کمرے میں آرام سے لیٹی ہوتی ہو، میں کچن میں سر کھپاتی ہوں۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ہوتا کیا ہے جب آپ کی تعریف ہو رہی ہوتی نا تو دوسرے چاہتے ہیں کہ آپ ان کی طرح ہو جائیں، تو مکھی کو گندگی چاہیے ہوتی ہے نا بیٹھنے کے لیے، تو وہ چاہتے ہیں آپ بھی انہی کی طرح ہو جائیں تاکہ آپ کی بھی تعریف ختم ہو جائے۔ تو یہ ہوگی تنقید۔ اب آپ دیکھیں یہ تنقید آپ کو پوزیٹیو لگنے لگ جائے گی کہ اچھا میرے اندر صلاحیت ہے، میرے اندر کوئی خوبی ہے، اس لیے میرے اندر تنقید بھی میرے اوپر کی جا رہی ہے۔ آپ ساری اچھائیوں اور خوبیوں سے جب تک خالی نہ ہو جائیں، بیکار نہ ہو جائیں، صفر ہو کے نہ رہ جائیں، وہ نہیں باز آئیں گے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ بھی صفر پہ آ جائیں اور ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں۔ لہٰذا آپ کو ان کی بیجا تنقید، ناروا باتوں اور تذلیل کو برداشت کرنا ہوگا،
اور پہاڑ کی طرح جم جائیے، ایسے چٹان بن جائیے جس پر اولے پڑتے ہیں اور ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ چٹان اپنی جگہ جمی رہتی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کی تنقید کو اہمیت دی تو آپ کی زندگی دکھوں سے بھر جائے گی، اور ان کی تو منہ مانگی مرادیں پوری ہو جائیں گی نا۔ وہ کہیں گی ہاں، جب آپ کہیں گی صحیح کہتی ہو، میں تو بس پیسی گئی، وہ تو خوش ہو جائے گی کہ چلیں جی اس کو بھی اب میں نے پٹری سے نیچے اتار لیا۔ لہٰذا بہتر طور پہ درگزر کیجیے، بہترین طریقے سے، لڑکے نہیں، ان سے اعراض کیجیے، ان کی باتوں میں کبھی نہ آئیے۔ دین کے معاملے میں دیکھ لیں کیا کہیں گے آپ، کچھ زیادہ ہی کرتے ہو، اتنا بھی نہیں، تھوڑا سا کرو، اتنا کرو، تاکہ یہ کیوں کر رہے ہیں، ان سے لوگ کیوں فیض اٹھا رہے ہیں، لوگ ان سے کیوں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا کیا کام ہے؟ میرا دل لگتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے، مجھے تسکین ہوتی ہے کہ چلے میری زندگی بیکار نہیں، میں بھی کسی کو 2 لفظ پڑھا رہی ہوں، آپ بھی پڑھا کے دیکھیں، بڑا سکون ملے گا۔ باتوں میں نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ ان کی بیکار باتیں، ان سے آپ کا درجہ بلند ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ پھر جتنا بھی آپ کا وزن ہوگا اتنا ہی ہنگامہ اور شور آپ کے خلاف ہوگا نا۔ اب جس کا کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا تو اس کی کس نے بات کرنی ہے؟ جو بیکار ہے اس کی کس نے بات کرنی ہے؟ آپ کس کس کے منہ کو بند کریں گے؟ لیکن اگر ان سے صرف نظر کریں گے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں گے، تو آپ ان کی تنقیدوں سے بچ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیں اپنے غیظ و غضب میں مر جاؤ۔ یہ نہیں بلکہ آپ اپنے اندر جو خوبیاں ہیں نا اس میں مزید اضافہ کریں، اپنی خامیوں کو مزید دور کر کے ان کی زبانوں پہ تالا ڈال دیں۔ کوئی کہتا ہے آپ کیوں اتنا کرتی ہیں، آپ مزید کریں۔ آپ کیوں ساس سسر یا نان کی یا جیٹ کی یا شوہر کی یا بچوں کی، آپ مزید کریں۔ شکر ہے آپ کے ہاتھ پیر ہیں، آپ کر سکتی ہیں۔ آپ دینے والی ہے، لینے والی نہیں، آپ کرنے والی ہے، کروانے والی نہیں۔ آپ بانٹ رہی ہیں فیض ہاتھوں سے، زبان سے، آپ محتاج نہیں ہیں۔ ہاں، اگر آپ یہ چاہیں گے کہ دنیا کے نزدیک تمام عیوب سے بری ہو جائیں اور سبھی لوگوں میں مقبول ہو جائیں تو یہ ناممکن آرزو ہے اور دودھ کی امید ہے۔ اس لیے تنقید کو آج کے بعد اہمیت نہیں دینی، اور اگر دینی بھی ہے تو جیسے میں نے کہا کہ دونوں طرح سے پہلے سوچے کیا میرے اندر یہ عیب ہے تو ٹھیک ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے جی وہ بڑے فلاں جگہ آتی تو بڑا تکبر اس میں نظر آیا، ضرور دیکھے کہ میری بات کرنے میں کہیں تکبر تو نہیں چھلکتا، کہیں میں بڑائیاں تو نہیں بیان کرتی، باتوں میں ہی میری میں تو نہیں ہوتی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنی تعریفیں کرتی رہتی ہوں، میں بڑی بولڈ، میں بڑی لائق، میں بڑی فائق، میں بڑی قابل، میں نے پورے سسرال کا خیال رکھا ہوا، میرا شوہر، میں وہ۔ خاموش رہیں نا، انشاءاللہ خاموشی پہ آپ کو لیکچر دوں گی میں، آپ حیران ہو جائیں گی کہ کتنے اس کے فائدے ہیں۔ اس طرح کی اگر کوئی بات آپ کے بارے میں کہتا ہے تو ضرور سوچیں کہ یہ کیوں کہی گئی۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے جو آپ کے اندر ہے ہی نہیں، مثلا یا ایسی بات جو ہے لیکن آپ کے فائدے کی ہے، کہ اس بیچاری کو تو گدھے کی طرح لگایا بنے، سارا دن سسرال میں کام کرتی رہتی ہے، ہمیں بڑی فکر ہے، اس کو 10 دفعہ سمجھایا، اس کو عقل ہی نہیں آتی، پرواہ ہی نہ کریں۔ آپ کے میرا گھر، میرے گھر والے، وہ بھی تو میرے لیے بہت کچھ کرتے ہیں نا، تو آپ اسی طرح بلکہ مزید کریں تاکہ آپ کے اندر مزید یہ صلاحیت پیدا ہو۔ اور یاد رکھیے گا نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انہیں روزی دی کہ اس کا شکر ادا کریں، لیکن اکثر نے عبادت کی تو غیر اللہ کی، شکر کیا تو غیر اللہ کا۔ کیا کہ یہ اولاد میری داتا کے دربار سے، تو یہ مجھے فلاں سے ملی، تو میرا رازق، میرا مالک، میرا شافی اور ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اتنا کچھ کرتے ہیں ہمیں ریگارڈ نہیں ملتا، صلہ نہیں ملتا، ہم ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اتنا کچھ کر کے بھی۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کے لیے کرتا ہے، کوئی کر سکتی ہے ایسی؟ ہے ہی نہیں۔ جواب میں کیا کرتے ہیں اس کے بندے؟ غیر اللہ کے ہاں ماتھا ٹیکتے ہیں،
اس کا شکر ادا کرتے ہیں غیر اللہ کا۔ مطلب یہ کہ ان کا انکار، زیادتی، جفا اور کفران نعمت انسانی فطرت پہ غالب ہے۔ لہٰذا آپ کو بالکل حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر لوگ احسان فراموش ہیں، آپ کے احسان کو نہیں مانتے، بھلائی کا انکار کرتے ہیں، آپ کے حسن سلوک کو بھول جاتے ہیں، آپ کی قربانیوں کو بھول جاتے ہیں، بلکہ آپ سے دشمنی شروع کر دیتے ہیں اور احسان کے بدلے میں بغض اور حسد رکھتے ہیں۔ مت حیران ہو، مت پریشان ہو، مت انتظار کریں کسی کے شکریہ کا۔ میری زندگی کا تجربہ ہے، کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ ایک زبان ہے نا ہلانی ہوتی ہے، وہ بھی لوگ نہیں ہلاتے۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے تو احسان کیا، کام کیا تو اپنے گھر کا کیا، کرنا چاہیے۔ جبکہ ہم کیا تربیت کرتے ہیں بچوں کی بھی ہمیشہ کہ بیٹا فوراً شکریہ ادا کرو، ماما کبھی اگر پانی پلائے تو اس کا بھی کرو، پاپا کا بھی شکریہ ادا کرو، کیونکہ ہماری تربیت میں کمی رہ جاتی ہے نا۔ تو کیا کہا جاتا ہے؟ احسان کیا۔ بچے بھی آج کل کے اٹھ کے کہتے ہیں نہیں پیدا کرنا تھا، تو اس لیے کسی کے شکریہ کا انتظار نہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ناراض نہ ہوئے مگر اس بات پہ کہ اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو بے نیاز ہو جائے۔ دنیا کا کھلا دفتر سامنے ہے، اسے پڑھیے۔ وہ تمام کا تمام اس باپ کا قصہ ہے جس نے بیٹے کو پالا، پوسا، کھلایا، پلایا، تعلیم اور تربیت دی، اسے سلانے کے لیے خود جاگا، اسے کھلانے کے لیے خود بھوکا رہا، اس کے آرام کے لیے خود تھکا، مگر جب یہ بیٹا جوان ہو گیا تو باپ کے لیے عذاب بن گیا۔ باپ کا مذاق اڑانا، نفرت سے بلانا، نافرمانی کرنا، کوئی اس نے کسر نہیں چھوڑی۔ لہٰذا وہ لوگ جن کے احسانات کم ظرفوں نے بھلا دیے ہوں وہ پریشان نہ ہوں، انہیں خوشخبری ہے کہ ایسی ہستی کے انعام کے مستحق بنیں گے جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بیوی کا، بہترین ماں کا، بہترین بھابھی کا، بہترین نند کا، بہترین بیٹی، بہن، دوست، ہر بہترین رشتہ نبھانے کا ایوارڈ دے گا۔ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کسی نے تمہارا شکریہ ادا کیا کہ نہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احسان و سلوک کرنا چھوڑ دیں، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اس کے عادی ہو جائے۔ دریا میں انگوٹھی گر جائے بھول جائیں کہ آپ ملے گی، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نا۔ نیکی کر کے دریا میں ڈالنے کا مطلب ہے کہ ایسے کر کے بھول جائے کہ جیسے دریا سے انگوٹھی نہیں آپ نکال سکتے نا، تو وہ نیکی بھی جیسے آپ کی تھی نہیں۔ لیکن رب کے دریا میں کوئی چیز نہیں گھومتی۔ کفران نعمت پر رنجیدہ اور مایوس نہ ہو، بھلائی کے کام کریں۔ کس کے لیے؟ لوجہ اللہ، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو ہر حال میں کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی زندگی میں آنے کا مقصد آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو کام ہے اس پہ آپ کو پوری طرح 100% خالص ہو کے، اگر آپ اچھی ماں ہیں، اچھی بیوی ہیں، اچھی بیٹی ہیں، یا میرے جو حضرات میرے لیکچر سنتے ہیں اگر وہ اچھے والد ہیں، اچھے بھائی ہیں، اچھے بیٹے ہیں، اچھے شوہر ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا تھا اور آنے والوں کو لیے جگہ چھوڑ کے اسٹیج سے اتر جانا تھا۔ ہم کہاں دل لگا کے بیٹھ گئے؟ تو جب اللہ کے لیے ایسا کریں گے تو ہر حال میں کامیاب ہوں گے۔ ایوارڈ تو اللہ نے دینا نا، مالک یوم الدین۔ آپ کو کسی کی ناشکری سے کوئی نقصان نہ ہوگا، آپ احسان کرنے والے ہوں گے، آپ کا ہاتھ اونچا ہوگا جو نچلے ہاتھ سے بہتر ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے کسی بدلے اور شکریہ کی تمنا ہمیں نہیں ہے۔ اہل علم ایمان والوں کی خوبی بیان کی گئی تھی کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے وہ اللہ کے لیے۔ عام لوگوں میں انکار اور ناشکری کی جبلت کو بہت سے باشعور بھی بھول جاتے ہیں، گویا انہوں نے ناشکروں کے سلسلے میں
وہی الہی کی یہ بات نہیں سنی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے۔ تو آپ پریشان نہ ہو اگر کسی کم ظرف کو قلم دے دے جو اس سے آپ ہی کی برائیاں لکھنے لگے، آپ ہی کی ہجو کرنے لگے، یا اگر کسی جاہل کو ڈنڈا تھما دے جس سے اس نے آپ ہی کا سر پھوڑ دیا، تو یہ آدمی کی نفسیات یہی ہے۔ جب یہی سلوک ان کا خدا کے ساتھ ہے تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ جب وہ اپنے رب کو نہیں بخشتے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ سو خیر، بھلائی اور معروف کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں، یہ میرا بھی نہیں بڑوں کا بھی قول ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ لوگوں پر احسان کرنے والا سب سے پہلے خود اس احسان سے مستفید ہوتا ہے۔ کس طرح؟ اس طرح کہ اس کا دل، اخلاق اور ضمیر کو سکون اور شرح صدر محسوس ہوتا ہے، اس کا دل کھل جاتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی رنج و غم کی بات پیش آئے تو دوسروں کے ساتھ کوئی نیکی کرے، کوئی احسان کر دے، آپ کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ کسی محروم کو دے دے، کسی مظلوم کی مدد کرے، کسی کو اس مصیبت سے نکال دے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، کسی مریض کی عیادت کر دے، خوشی اور خوشبختی آپ پر چھا جائے گی۔ خیر کا کام ایک خوشبو کی مانند ہے، اس کا لانے والا، بیچنے والا اور خریدار سب اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ نفسیاتی بھلائیاں وہ بابرکت جڑی بوٹیاں ہیں جو نیکیوں کے دعاخانوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ حسن اخلاق کے بھوکوں پر مسکراہٹیں لوٹانا دنیائی اخلاقیات میں صدقہ جاریہ شمار ہوتا ہے کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ چہرے کی اداسی اور تاریکی دوسروں کے خلاف اعلان جنگ ہے جس کے نتائج کا علم علام الغیوبی کو ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک طوائف میں پیاسے کتے کو پانی پلایا اور جنت کی مستحق کو بھی۔ میرا مالک تو غفور الرحیم ہے، وہ محسن بھی ہے اور احسان سے محبت بھی رکھتا ہے، غنی اور حمید ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو جنہیں بدبختی، بے چینی اور خوف نے جکڑ رکھا ہو، نیکی اور بھلائی کے باغ کی طرف آنا چاہیے۔ دوسروں کی مدد، غم گساری، اعانت اور خدمت کرنی چاہیے۔ انہیں خوش بختی پوری طور پر مل جائے گی۔ وہ کسی کے ساتھ جو بھی احسان کرتا ہے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے جو یقیناً اس سے خوش ہوگا۔ تو لب لباب اس لیکچر کا یہی تھا کہ ایک تو آپ تنقید کی بالکل پرواہ نہ کریں، اور دوسرا ابھی جو کل آیا نہیں اس کے بارے میں اتنا ورید نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ کسی کے شکریہ کا انتظار نہ کریں اور اپنا شرح صدر کھولیں اور اپنے آپ کو ایک بہترین خاتون، امت کی بہترین خاتون بنائیں۔ جو میرے اللہ کا حکم ہے اس پہ پرفیکٹ ہونے کی کوشش کریں، جو میرے نبی کا راستہ ہے اس پہ صحیح طریقے سے چلنے کی کوشش کریں، اور جو آپ کا کردار اس دنیا کے سٹیج پہ اللہ نے آپ کے حوالے کیا ہے اس کو بہترین طریقے سے ادا کریں، تاکہ جب آپ دنیا کے سٹیج سے اتریں اور جب آخرت کے سٹیج پہ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں اپنے آخرت کے سٹیج پہ ہم سب کو بلائے اور ہمارے ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے ایوارڈ دے کہ یہ میری جو مخلوق ہے اس میں بہترین عورتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ دعاؤں کی طالب رخسانہ حجاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔